اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اپنی بندگی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبودیت کے، اپنی الوہیت کے تذکرے فرمائے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، ماں باپ کی عزت اور احترام کرنا، اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے بعد ماں باپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ انسان ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا جس کو زندگی کے اندر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ملا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے۔ یعنی کہ ماں اور باپ یہ دونوں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آج اکثریت اس نعمت سے غفلت کرتی نظر آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے جنت کے اندر حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ قرات کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ جواب دیا گیا، یہ حارثہ بن نعمان ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بڑا ہی پیار اور محبت سے پیش آتے تھے، ان کا بڑا ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کی آواز جنت کے اندر میں نے سنی ہے۔ تو ماں باپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جن کو ماں باپ مل جائیں زندگی کے اندر اور وہ اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس انسان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس انسان کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صاحبزادے کہنے لگے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں۔ ان کا باپ منافق تھا اور بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اپنے باپ کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آؤ، اس کا احترام کرو۔ یعنی کہ اسلام نے ہم کو اس باپ کے بارے میں بھی جو منافق ہے اس کے بارے میں بھی ادب و احترام کا حکم دیا، اور وہ ماں باپ کہ جن کی اولاد مسلمان ہو اور ماں باپ مشرک ہوں، دین اسلام کے اندر داخل نہ ہوئے ہوں، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان دونوں کے ساتھ دنیا کے اندر اچھا سلوک اختیار کیا جائے۔ ماں باپ مشرک بھی ہیں تب بھی ان کا کہا ماننا چاہیے۔ کب تک؟ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ تو گویا کہ ماں باپ، آج تو اللہ نے ہم کو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ماں باپ بھی مسلمان ہیں، اولاد بھی مسلمان ہے، اس کے باوجود ہم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، آپ نے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ نے ان کو ڈانٹنا بھی نہیں۔
بچپن میں آپ جب چھوٹے ہوتے تھے ایک بات بار بار پوچھتے تھے، آپ کا باپ آپ کی ماں آپ کو بار بار بتلاتی تھی۔ جب وہ بوڑھے ہو چکے، آپ جوان ہو چکے، اب وہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں بار بار کہتے ہیں تو آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ان سے اکتائے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، اور ماں باپ جو دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک جنت ہے، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے بھی فرمایا تھا کہ جس انسان کے ماں باپ اس کی دنیا کے اندر، اس کی زندگی کے اندر اس کے پاس موجود ہوں اور وہ اپنے لیے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جب باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے ساتھ حسن سلوک یہ جنت کے اندر انسان کو پہنچاتی ہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کا ادب و احترام کرے، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہوئے ان کی ہر بات کو سنے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو اپنائے۔ آج انسان بیوی کے پیچھے لگ کے، بھائیوں کے پیچھے لگ کے، کبھی کسی دوست احباب کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر جاتا ہے، حالانکہ یہ انسان کے لیے جنت بھی ہے اور یہی انسان کے لیے جہنم بھی ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، جب تک ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا اس وقت تک جنت کے اندر داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں، ان کا ادب و احترام کریں، ان کی ہر بات کو مانیں اور ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر حسن سلوک کا حقدار وہ ہماری ماں اور ہمارا باپ ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔